خواب کی تعبیر کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں چھپکلی دیکھنا۔ جنات جادو کے علاج کے حوالے سے بہت سارے ایسے ہمارے تجربات میں مریض آئے جنہوں نے خواب کے اندر بارہا چھپکلی کو دیکھا۔ پھر بہت سارے لوگ خواب کی تعبیر کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں۔ تو روحانی علاج کے حوالے سے اور جسمانی علاج کے حوالے سے ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ خواب کے اندر چھپکلی کو دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ جو بالکل ایکوریٹ قسم کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر چھپکلی کو دیکھتا ہے کہ ویسے گھر میں چھپکلی چل رہی ہے اور اس کو کچھ نہیں کہتی، نہ اس کو کاٹتی ہے، نہ اس کو چمٹتی ہے، نہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، ویسے گھر میں کوئی چھپکلی ہے یا ایک سے زیادہ چھپکلیاں ہیں، وہ اپنے اصل رنگ، اپنے اصل روپ، اپنے اصل سائز میں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا ہے۔ کسی حاسد نے، کسی دشمن نے اس گھر کے اوپر جادو کیا ہے، گھر کے رہنے والے اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی خاتون یہ خواب دیکھے کہ اس نے چھپکلی کو دیکھا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے چھپکلی کو گھر میں دیکھا، تو اس کی تعبیر بھی نہیں وہی ہے جو کسی مرد نے چھپکلی ایک کو یا ایک سے زیادہ چھپکلیوں کو اپنے گھر کے اندر دیکھا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی ہے کہ میرے جسم کے ساتھ چھپکلی چمٹی ہے، یا میرے جسم کے اوپر چھپکلی گری ہے، یا میرے اوپر ویسے چھپکلی نے حملہ کیا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس خاتون کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا ہے، یعنی اس خاتون کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اب جس خاتون نے اس چھپکلی کو اپنے اوپر حملہ آور دیکھا، اپنے اوپر گرتے ہوئے دیکھا، یا اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھا، یا اپنے جسم سے چمٹتے ہوئے دیکھا، وہ خاتون جس بھی جسمانی بیماری کے اندر ہوگی، کسی بھی جسمانی بیماری کے اندر ہوگی، یا کوئی بھی جسمانی بیماری کی شکل میں کوئی بیماری اس کے اوپر اٹیک کرے گی، تو اس سے کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا، اور جادو جو ہے وہ بیماری کی شکل میں کنورٹ ہوا۔ اب اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی ہے کہ مجھے چھپکلی نے کاٹا ہے، تو وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر کسی خاتون نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے چھپکلی نے کاٹ لیا ہے اور مجھے دانتوں سے کاٹا ہے، یا میرے جسم کے کسی عضو کو پکڑ لیا ہے اور نہیں چھوڑ رہی، یا سختی سے چمٹی ہوئی ہے، میں اتارنے کی کوشش میں ہوں اور چھپکلی نہیں اتر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے شدید قسم کے کسی جادو کی وجہ سے اندرونی عوارض کا اٹیک ہوا ہے۔ اس میں رحم کی رسولیاں بھی ہو سکتی ہیں، اگر یہ خاتون حاملہ ہے تو اس کا حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو اندرونی کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ کل کو بانجپن کا شکار ہوگی یا اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ خاتون شادی شدہ ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کے بچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آئندہ بچوں سے روکنے کے لیے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس کے مزید حمل نہ ہو، اس کے اندرونی رحم کے اندر یا اس کی اووری کے اندر یا اس کی بچہ دانی جو ہے یوٹرس یا اس کی جو فیلوپین ٹیوبس ہیں دونوں دائیں اور بائیں، اس کے اندر رسولی، فیبرائڈ یا سسٹ یا کسی بھی قسم کا ایسا انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید آگے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے، یا اس کو اپنی یوٹرس اور بچہ دانی آپریٹ کروا کے نکلوانی پڑے۔ تو اس صورت میں بھی فوری طور پہ اس کا روحانی توڑ کیا جائے گا، پھر توڑ کے ساتھ اس کو کوئی بھی دوا دی جائے گی تو انشاءاللہ اس دوا سے اس کو افاقہ ہوگا، اور اس کے یوٹرس کی رسولیاں ہوں، فیبرائڈ ہوں، سسٹ ہوں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یہ دیکھا کہ چھپکلی میرے گھر کی دیواروں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس خاتون کے جوان بیٹے ہیں، اگر بیٹے نہیں ہیں تو جوان بھائی ہیں، تو ان کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا۔ اگر کسی خاتون نے یہ دیکھا کہ میری چھت کے اوپر چھپکلی ہے، چھت کے ساتھ چھپکلیاں چل رہی ہیں یا چمٹی ہوئی ہیں یا ان کو چلتے ہوئے دیکھتی ہے،
ایک چھپکلی کو یا ایک سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے خامند کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا. وہ جسمانی بیماری میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی خدا نخواستہ ناگہانی کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی ایسی مصیبت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اندرونی طور پہ اس کو قوت با کے حوالے سے بھی ایسے کوئی عوارض ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہ رہے، اور شدید قسم کا جادو کا اٹیک اس خاتون کے خامد پہ ہوا. اور اگر وہ دیکھنے والی، خواب دیکھنے والی شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی سرپرست ہے جو اس کا بھائی ہے یا اس کا بڑا خاندان کا کوئی فرد ہے یا اس کا والد ہے، اس کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا. اسی صورت میں ایک اور اس میں صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن وہ بہت کم دیکھنے میں آیا، اور 100 میں سے 1-2 مریض آ کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اس طرح کی. اس میں یہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی کالے رنگ کی چھپکلی کو دیکھتا ہے یا مگرمچھ کی طرح بڑی چھپکلی کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں وہ چھپکلی ہے لیکن سائز میں مگرمچھ کی طرح ہے، تو اگر وہ بڑے سائز کی چھپکلی کو دیکھتا ہے، اس کو کاٹتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، یا اس کو چمٹے ہوئے، یا اس سے خوفزدہ ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ ہے چھپکلی، کسی بھی صورت میں اگر وہ بڑے سائز کی چھپکلی دیکھتا ہے مرد اور کالے رنگ کی دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے اوپر جنات نے جادو کیا ہے. اگر کوئی خاتون کالے رنگ کی چھپکلی دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہوگی کہ جنات نے اس کے اوپر جادو کیا ہے. جنات بھی جادو کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی جادوگر ہیں، بعض کافر ہیں. اس میں آپ سمجھ لیں کہ غالی قسم کا کوئی رافضی ہوگا تو وہ جادوگر ہوگا، اسی طرح کرسچن عیسائی ہوگا تو جادوگر ہوگا، اسی طرح ہندو ہوگا، کوئی بھی غیر مسلم ہوگا وہ سفلی علم کرنے والا ہوگا، کالا علم کرنے والا ہوگا، کالا جادو کرنے والا ہوگا، تو وہ کافر ہوتا ہے. کیونکہ جو کسی بھی انسان پہ جادو کرتا ہے وہ 100% کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی مسلمان جادو نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی مسلمان جادو کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ جادو کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی انسان کو نقصان پہنچانا، اور بے ضرر انسان کو یا کسی ایسے بندے کو نقصان پہنچانا کہ جس نے اس کو نقصان نہ پہنچایا ہو، چند پیسوں کی خاطر، چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر، یا چند چیزوں کی خاطر کسی کے اوپر جادو کر دینا، اس کی زندگی خراب کرنا، اس کی صحت خراب کرنا، اس کے معاملات خراب کرنا، اس کے گھر کو اجاڑ دینا، اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا، توڑنا، یہ بالکل کفر کے اندر داخل ہے. اور یہ کروانے والا سخت گناہگار ہوتا ہے، بلکہ کافر تک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کالی چھپکلی دیکھی تو جنات نے جادو کیا ہے. بعض خواتین اور بعض مرد بھی ایسے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے چھپکلی کو دیکھا تو ہم نے اپنے جوتے کے اوپر چھپکلی کو دیکھا. تو یاد رکھیے گا، اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اپنے جوتے کے اوپر چھپکلی کو دیکھتی ہے، یا جوتے کے اندر چھپکلی کو دیکھتی ہے کہ میرے جوتے میں چھپکلی ہے یا جوتے کے اوپر چھپکلی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے تو ان کی اولاد کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا. اور اگر کوئی شادی شدہ مرد چھپکلی کو دیکھتا ہے کہ میرے جوتے کے اندر ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی جو ہے، بیوی کی تعبیر بھی جوتے سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے متحد رہتی ہے. الرجال قوامون علی النساء کے تعبیر کے حوالے سے اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس کی تطبیق کی جاتی ہے کہ خامند اگر شادی شدہ ہو، کوئی انسان کسی بھی عمر کا ہو، وہ شادی شدہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بیوی موجود ہو، تو وہ یہ خواب دیکھے کہ میرے جوتے کے اوپر چھپکلی ہے یا جوتی میں چھپکلی ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اس کی بیوی پہ جادو کا اٹیک ہوا. اسی طرح کوئی شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے کہ میرے جوتے میں چھپکلی ہے، تو اس کی تعبیر اس کی اولاد کی جائے گی. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی اٹیچ یا اس کے متحد کوئی رہنے والا کوئی ایسا فرد ہے، یا اس کا کوئی ملازم ہے، یا اس کی کوئی زیر کفالت ہے، یا اس کے ساتھ کوئی رہتا ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے، جس کی وہ سرپرست ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا. تو اس طرح یہ کچھ ایسی تعبیریں تھیں کہ جو چھپکلی کے حوالے سے تھی. اس میں مزید بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اور کسی کو کوئی ایسا خواب آئے جس میں وہ چھپکلی کو دیکھے، کسی اور صورت میں دیکھے، تو پھر اس کے مطابق ہم اس کے پورے احوال لے کے اس کی تعبیر کرتے ہیں. اگر وہ جادو کا مریض ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے جادو کے مریض ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90% جادو کے مریض، 90% ایسے ہیں جن کو خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے. اور جن کو خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے مریض جادو کے ہوں، لیکن جادو کے مریضوں کو ضرور چھپکلی نظر آتی ہے.
اس بات کو سمجھیے گا. اور اس طرح کا اگر کسی کو خواب آئے تو وہ ہر ایک بندے کو نہ بتائے، بلکہ فوراً اس کے علاج کے لیے کسی قابل اور کسی اعتماد والے عامل کی طرف رجوع کرے اور اس کا فوری طور پہ علاج کروائے، اور اس میں سستی اور کاہلی نہ کرے. چھپکلی کو خواب میں دیکھنا سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ اور عام طور پر پوری انسانیت کی ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، جادو سے، جنات سے حفاظت فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.